تو سر کیسے ہوگا مجھے اب یہ بتائیں پھر 40% جو ان کو چاہیے سوائے اس کے کہ یہ اور قرضے لیں گے 65% ہمارے قرضوں ڈومیسٹک بورنگ ہے تقریباً 120 بلین باہر کا ہے باقی ڈومیسٹک بورنگ ہے 80 سے 90% بینکس کی ایکسپوجر گورنمنٹ ڈیٹ کے اندر ہی ہے وہ تو سیف کرتے ہیں آرام سے آئے گورنمنٹ کے قرضہ دیا اپنی بیلنس شیٹ زبردست کی اور گھر چلے گئے اور یہ قرضہ لے جاتے ہیں لوگوں پہ تلی جاتے ہیں میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ایسے چل سکتا ہے ملک نہیں چل سکتا اسی لیے میں اس کا حل یہ ہے مالک صاحب کہ انٹرسٹ ریٹ کم کریں نا یہ ایک سمپل سولوشن کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے جو پرابلم ہے یہ جلدی سے کریں تو جب انٹرسٹ ریٹ کم کریں گے تو بہت بڑا 3 ٹریلین کا آپ کو جو ہے وہ سیونگ ہے نا سامنے کھڑی ہوئی ہے آپ ابھی سیلری گورنمنٹ کی امپلائیز کی سیلری کو نہ بڑھا کے آپ کتنا بچا لیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو آئٹمز ہیں وہ بڑے آئٹمز کو اور یہ جو آپ نے چوریوں کی بات کی اسمگلنگ کی بات کی یہ بڑے بڑے ٹکٹ آئٹمز ہیں نا ان کو جو ہے وہ فکس کریں اور آپ کون کرے گا زبیر صاحب ہمیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ یہ جو آئل کی سمگلنگ میں اس لیے بار بار اس کی طرف آتا ہوں بیکاز وہ تو اتنی ویزیبل اور بڑی لیول کی سمگلنگ ہے کہ جی 6-7 لوگ ہیں پاکستان میں جو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کا جو پیسہ ہے وہی لوگ بلوچستان میں پیسہ بھی لگاتے ہیں ٹیررسٹ گروپس کو تاکہ انسرٹنٹی رہے سب کچھ رہے تو یہ والا ایلیمنٹ خالی نیشنل سیکیورٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے اس پہ بھی لگتا ہے سرکار بے بس ہے مجھے نہیں پتا کون پیسہ بنا رہا ہے کون نہیں بنا رہا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں کیا 10-12% گورنمنٹ اپنے ویسٹفل ایکسپینسز کم نہیں کر سکتی تھی ایک تو مالک تھینک یو مجھے آپ نے 40 منٹ سے 3 منٹ لیا تھا سر ابھی آپ کو آگے بھی آ رہے ہیں آگے بڑا ٹائم ہے میں تو اگر ان کے گھر چلا جاتا ان سے زیادہ وضاحت سے اکانومی پر سن سکتا تھا قریب ہی رہتے ہیں لیکن تھینک یو ویری مچ فار کمنگ بیک ٹو می دیکھیں ناراض ہوا کریں یار آپ آج کل آپ کسی پارٹی میں نہیں ہیں اس لیے ہم آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں 40 منٹ سے بیٹھے ہیں 3 منٹ کے لیے یار ہم اس لیے برا سلوک کر رہے ہیں جب آپ کوئی پہلے پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیں پھر ہم اچھا سلوک کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایک پہلی بات دیکھیں ٹیکس ریونیو بڑھانے کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے وہ سیدھا عوام کو ہونا چاہیے وہ کیسے کہ آپ نے پچھلے یہ جو سال ختم ہوئے تقریباً 30% ٹیکس ریونیو انکریز ہے جو پروجیکٹڈ ہے وہ 40% ہے ایف بی آر ٹیکس اگر آپ نان ٹیکس ریونیو میں ملا لیں تو 45% پروجیکٹڈ ہے انکریز تو اس کا بینیفٹ یہ ہونا چاہیے کہ اگر حکومت اپنے اخراجات مینٹین کرتی تو 30% پلس یہ 45% تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بہت ہی کم ہو جاتا اور اس کی وجہ سے آپ کو قرضے لینے کی ضرورت نہ پڑتی اور وہ جو 10,000 بلین کے قریب آپ کا پروجیکٹڈ مارک اپ ہے انٹرسٹ جو سال کا آپ نے رکھا ہوا ہے جو کہ ابھی عارف بھائی نے بھی بتایا کہ وہ میرے حساب سے تو نیٹ ریونیو سے بھی زیادہ ہے اس کو بھی پے کرنے کے لیے آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے آئی مین دا پوائنٹ از آپ ایک اپنے فوجی یا ایک بیوروکریٹ کی بھی سیلری اپنی جیب سے نہیں دے رہے ہیں ادھار مانگ کے دے رہے ہیں ایز سمپل ایز دیٹ سو اگر اس کو کم کرنے اس کو اگر کنٹین کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے اپنے اخراجات کو کم کریں اخراجات کو کہاں سے کم کریں ایک تو پی ایس ڈی پی سوری we will not support this anymore because the point is کہ آپ اپنا پولیٹیکل کیپٹل اپنے پولیٹیشنز کو خوش رکھنے کے لیے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو خوش رکھنے کے لیے آپ وہ اتنی بڑی رقم وہ کہاں جاتا ہے وہ کون سے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے عوام کو اس میں ویلفیئر ریلیٹڈ کون سے پروجیکٹس ہوتے ہیں روڈ ڈیلے بھی ہو جائے میں کہتا ہوں پروجیکٹس ہوتے ہیں فائدہ دیتے ہیں لیکن اگر 1 سال یا 1.5 سال آپ نئے پروجیکٹ نہیں شروع کرتے اور صرف آپ نے اگر اپنے لوگوں کو نوازنا نہیں ہے تو اس میں اتنی کیا امپاسبل چیز ہے کہ 1 سال آپ نئے پروجیکٹ شروع نہ کریں چوائسز کی بات ہے نا مالک چوائسز کی بات ہے نا یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے چوائسز کی بات ہے پریفرنسز کی بات ہے اس وقت کہاں پیسہ جانا چاہیے اور کہاں بچانا چاہیے دوسری جو آپ نے بات کی کہ اخراجات کم کرنے کی 30,000 ارب اس سے پہلے میں ٹیکس پر ایک کمپلیٹ کر لوں دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان obviously is in deep economic mess اور ڈیپننگ ہے اور ہوتا جا رہا ہے سنکنگ اکانومی ہے تو اس میں تو آپ کو بالکل بڑے اقدامات اٹھانے بڑے اقدامات کیا اٹھانے جس میں آپ نے فیڈرل حکومت کا جو ٹوٹل وہ ہے اس کو برے طریقے سے گرانا ہے یہاں جس طرح شاہد خاقان عباسی کا شاید آپ نے شروع میں سنایا تھا کہ یہاں جس
قسم کا آپ کے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، جس قسم کے منسٹریز ہیں، ڈیوالو ہو چکا ہے، 10 سال 12 سال ہو چکے ہیں، پروونشل سبجیکٹس بن چکے ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، دوسرے، اور وہاں ادھر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، فیڈرل منسٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فیڈرل منسٹری بھی بیٹھی ہوئی ہے. وائی واٹ کنٹریبیوشن ڈو دے ہیو؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ ایریاز ہیں جو ڈیوالو ہوئے ہیں، جو ویلفیئر ریلیٹڈ ہیں. اور اس بجٹ میں سب کو ملا کے جو فیڈرل حکومت ہے، صوبائی حکومتوں کو، سب کو ملا کے اگر آپ ایجوکیشن ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی دیکھیں، ہیلتھ ایز اے پرسنٹیج آف وچ آر فنڈامنٹل ٹو فیوچر اکنامک گروتھ، ایجوکیشن اس تو کے آپ کی بغیر 2% نہیں آتی سے ہے. 1.5 پہ آ گئی ہے. پہلے 2% لگاتے تھے، وہ بھی کم کر دیا. وہ بھی کم کر دیا. ابھی آپ حال پوچھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پتلے جلائے جاتے ہیں تو ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں کہ سمبولک ہے کہ جی اوور آل کتنا فرق پڑ جائے گا پریزیڈنٹ کے خرچے بچانے سے، یا پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے بچانے سے، یا پارلیمنٹ کے خرچے بڑھانے سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جی اٹ شوز سمبولکلی کہ آپ یو آر کنسرنڈ اف ایٹ آل اینی تھنگ. ان سب اداروں کو انکلوڈنگ پریزیڈنسی، انکلوڈنگ پرائم منسٹر ہاؤس، انکلوڈنگ سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی، ان کو اپنے اخراجات کم کر کے شو کرنا چاہیے تھا، اور سب کو، پوری قوم کو، کہ جی مشکل حالات ہیں. ایک تو مشکل حالات، پہلی میں یہ بار بار ایمفسائز اس لیے کرتا ہوں، یہ تیسرا بجٹ ہے اس حکومت کا. لیکن کس گورنمنٹ کو شوق ہوتا ہے گالیاں کھانے کا؟ مجھے ایک بات بتائیں زبیر، وہ آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل کیپٹل بچا رہے ہیں ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو، کس کو شوق ہے؟ کس کاسٹ پہ پولیٹیکل کیپٹل کے لوگ آپ کو سڑکوں پہ آپ نکل نہیں سکتے؟ یہ کیسا پولیٹیکل کیپٹل ہوگا؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ جو obviously there is on balance کہ ایک طرف گالیاں ہیں اور ایک طرف لوگ ناراض ہیں اور شدید غصہ ہے، اور دوسری طرف وہ جھنڈے والی گاڑی، وہ زبردست عیش و آرام، زبردست لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، فورن ٹورز پہ جا رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، وہ بہت مزہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، تھوڑی بہت گالیاں پڑتی ہیں تو ٹھیک ہے، that's part of the game. Why should we sacrifice? I'll end it on یہی کہ ہر جتنی مرضی گالیاں پڑیں، جھنڈا جھنڈا ہوتا ہے، گاڑی گاڑی ہوتی ہے. وہ ریسانی صاحب یاد آگے، ڈگری ہوتی ہے. بس جھنڈا ہونا چاہیے. ڈنڈا جو ہے وہ قوم کے لیے، جھنڈا جو ہے وہ وزراء کے لیے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، اصل چیز یہ ہے کہ کلیئرلی ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے. گورنمنٹ کہیں پہ بھی اپنی بیلٹ ٹائٹنگ نہیں کر رہی. یہ سمگلرز موٹی آئٹمز میں نے آج آپ کو بات بتائی، یہ سال کا 2-3 آپ کا جو ہے 1500 سے 2000 ارب سٹریٹ یہاں سے نکلتا ہے. سیونگز آپ کی آرام سے 5 سے 7, 8, 10% آرام سے ہو سکتی ہے. پرائیویٹائزیشن سنا رہے ہیں، زبیر صاحب نے بڑا اچھا فگر بتایا کہ 30 بلین تو مارکڈ ہے ٹوٹل پرائیویٹائزیشن ریونیو میں. تو ہمیں خود ہی نظر آ رہا ہے کہ کتنی پرائیویٹائزیشن ہوگی. جو ہمیں سنایا جاتا ہے ایسوئیز میں کام ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. لگتا اب یہی ہے کہ شاید یہ مجبور کر رہے ہیں کہ جس طرح کینیا میں اور ہر جگہ لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں اور سڑکوں پہ فیصلے ہوں گے، تو جس طرح کا تو یہ بجٹ ہے، اگر اس میں امینڈمنٹس نہ ہوئی تو پھر شاید آئندہ آنے والے دن سڑکوں پہ فیصلے کے دن ہوں گے، جو کسی کے لیے نہیں اچھا، نہ ڈیموکریسی کے لیے، نہ ملک کے لیے، نہ آپ کے میرے لیے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے ان کو.